صدق اللہ حاضرین محترم، اہل بیت اطہار کی شان کے قصیدے جاری و ساری ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، ان کی سیرت و شہادت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کی موضوع ہوتی ہے آل بیت اطہار کی شان، امام عالی مقام کی عظمت و شان، فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ بعض لوگوں نے، مورخین نے، مصنفین نے اسلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی جو اسباب انہوں نے بیان کیے نواز رسول کی شہادت کے، میرے نزدیک وہ مناسب نہیں۔ کیونکہ ہماری پوری تاریخ ابتدا سے لے کر خلیفہ ثانی سے لے کر آج تک خون سے بھری ہوئی دکھائی دے۔ کوئی صفحہ بھی آپ تاریخ کا اٹھا کر دیکھیں، لہو کے چھینٹوں کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب اسلام کی تاریخ کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک صفحے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مسجد نبوی کے محراب و منبر میں عین نماز کی حالت میں تڑپتا ہوا خون میں لثپث دکھائی دیتا۔ ایک اور صفحہ دیکھتا ہوں تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کے چھینٹے قرآن کے صفحات پر دکھائی دیتے۔ اس سے آگے چلتا ہوں تو کوفہ کی جامع مسجد میں داماد رسول مولا علی المرتضیٰ کے پیشانی پر زد لگتی ہوئی خون کے فوارے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اس سے اگلا صفحہ دیکھتا تو شہزادہ کونین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تخت میں گرتے دکھائی دیتے۔ بعض لوگوں نے ان واقعات کو امام حسین کی شہادت کے اسباب کے طور پر پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے ساتھ زیادتی ظلم کی۔ میری اپنی سوچ ہے کہ عین نماز کی حالت میں حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ نہ بھی ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید نہ بھی کیا جاتا، مولا علی المرتضیٰ کو جامع مسجد کوفہ میں تلوار کی زد سے زخمی نہ بھی کیا جاتا، امام حسن کو زہر 3 بار نہ بھی پلایا جاتا۔ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی دنیا میں پیش نہ ہوتا، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس منصب عظیم پر آپ نے فائز ہونا ہی تھا۔ کیوں؟ اس لیے
واقعات بعد میں ضرور پذیر ہوئے۔ حسین پاک کو جس دن پیدا ہوئے اسی دن جبریل نے آ کے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نواسے کو مبارکباد بھی کی اور ساتھ غم کی خبر بھی جبریل نے دی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ اس نواسے کو شہید کر دے۔ مخبر صادق نے تمام اپنے خاندان والوں کو بتایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو۔ جج ام الفضل پوچھتی ہے اللہ کے محبوب خیریت ہے؟ خوش ہونے کی وجہ رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، انہوں نے جہاں نواسے کی ولادت کی مبارکباد دی وہاں یہ غم کی خبر بھی سنائی ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والے میری امت کے لوگ میرے اسی نواسے کو شہید کر دیں۔ میں اپنے نواسے کی شہادت کی خبر سن کر رو رہا ہوں۔ اسی سے علماء نے نکتہ نکالا کہ غم حسین میں رونا بھی میرے نبی کی سنت۔ اگر ذکر حسین کیا جائے اور پھر آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ سنت ہے نبی علیہ السلام۔ اسلام باویلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سینے اور منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اپنے گریبان کو چاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام، لیکن اپنے پیاروں کے چلے جانے پر کھو جانے پر جو غم لاحق ہوتا ہے اس غم کے اترنے پر دل میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں یہ باعث سعادت، یہ نشانی ہے محبت کہ آپ کو نواز رسول سے اس قدر پیار تھا کہ آپ نے ان کا ذکر سنا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں بلکہ بھی تو مخبر صادق امام الانبیاء نے یہ خبر دی۔ نانا جان کو پتہ ہے میرے نواسے کو شہید کیا جائے، مولا علی جانتے کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے، سیدہ فاطمہ جانتی ہیں کہ میرے لخت جگر کو شہید کیا جائے، امام حسن جانتے ہیں کہ میرے بھائی کو شہید کیا جائے، سیدہ زینب جانتی ہیں کہ میرے بھائی کو نیل کو شہید کیا جائے گا۔ فطرت سے پیغمبر کا ایک فرد جانتا ہے، لیکن یہ خاندان نبوت ہے، رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، اس لیے ساری زندگی نہ نانے مصطفیٰ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، نہ مولا علی نے کبھی دعا مانگی، نہ فاطمہ زہرا نے مانگی، فطرت رسول میں سے کسی فرد نے اس سانے کو روکنے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ جانتے تھے کہ یہ خاندان نبوت پر آزمائش اور امتحان رب کی طرف سے آئے گا، اور اللہ کا محبوب اور پیارا وہی ہوتا ہے جو رب کی رضا کے آگے سر تسلیم تھام کر۔ ابراہیم علیہ السلام رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ کون سا باپ ہے جو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے گا، اس کی شہرت کو کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ 3 بار کوشش کی۔ اللہ کی خلیل کا اپنا زور بھی ہے، نبوت کا زور نہیں ہے، مگر چھری گلے پر نشان تک نہیں ڈال رہی۔ غصے میں آ کے چھری کو جب پتھر میں مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حیران ہو رہے تھے کہ جو میرے معصوم بیٹے کے گلے کو نشان تک نہیں ڈال رہی، اس نے پتھر کو کاٹ کے پھینک دیا۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اے اللہ کے خلیل مجھ سے خفا کیوں ہوتے، مجھ سے ناراض کیوں ہوتے؟ جس رب نے خواب میں آپ کو ایک بار محبوب چیز قربان کرنے کا حکم دیا تھا، اسی رب نے آج 70 بار براہ راست مجھے حکم دیا ہے۔ خیال کرنا کہ میرے محبوب کا نور اس کی پیشانی میں ہے، اسی کی اولاد میں سے میرے حبیب نے آنا ہے، لہذا اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ بیٹا باپ سے کہتے ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مجھے
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لاشا تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کے ہاتھ رک جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری کو دیکھ کر، جسم کے کٹنے اور لوہ کو دیکھ کر میں چھری سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں، بچری کٹانے کے بعد مجھے منہ کے بل الٹا دکھا۔ قرآن کہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ قرآن کا کامودے کا حال بیان کر بَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل الٹا دکھا دیا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ یا امام حسین کے ارادے ابراہیم خلیل اللہ کے دلی ارادوں سے کمزور تھے؟ اللہ کے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، حسین پاک نے پٹی نہیں باندھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ حسین پاک تو ایک ایک گھر کے فرد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور اللہ کی رضا پر آ گئے۔ جو بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تاکہ بیٹے کا تڑپنا نہ دیکھ سکوں، اس کے صرف دلی ارادے کو دیکھا تو کیا انعام دیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، تیرے دلی ارادے سچے تھے، تیرے دلی ارادوں کو دیکھ کر میں تجھے آج کی نسل انسانی کا امام بنا دیتا ہوں۔ قرآن، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انعام اور سیرے میں کیا دیتا ہوں؟ انسانیت کی امامت، نسل انسانی کا امام۔ جو آنکھوں پہ پٹی باندھے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے، اس کے دلی ارادوں کی صداقت کو دیکھ کر وہ نسل انسانی کا امام بن گیا۔ ارے جس کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح ہوئے، خاندان نبوت قربان ہوا، نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ کسی کو پیشانی کے بل لٹایا، کہ ان کے دلی ارادے کم تھے۔ اگر اللہ کے خلیل اس وقت انسانوں کے امام ہو سکتے ہیں تو تا قیامت حسین پاک بھی نسل انسانی کے امام ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا میدان کربلا میں، اس میں اپنا تعارف اتمام حجت کے طور پر کل کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے کہ آپ کون ہیں۔ عظیم خطبہ آپ نے فرمایا، دیکھو مجھے، غور سے دیکھو میں کون ہوں، حسین ابن علی۔ ارے نہیں، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کا امامہ دستار مبارک آج میرے سر پر ہے۔ جس فاطمہ کو سہرا کو قیامت والے دن جب وہ سرا سے گزرنے کے لیے آئے گی تو فرشتہ اعلان کرے گا، اے اہل معاشر، اپنی نظریں اپنے سر جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی آنے والی ہے۔ ہر نبی سر جھکا کر کھڑا ہوگا، ہر رسول سر جھکا کر کھڑا ہوگا، ہر نبی رسول مرسل کی ہر امتی مسلمان کافر سب کے سر جھکا دیے جائیں گے تاکہ محمد عربی کی بیٹی جب آئے 70,000 پوری ان حوروں کے جھرمٹ میں کوئی جان پہچان بھی نہ سکے اور کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسی نبی کی بیٹیاں آج کے پردہ حالت میں پھر یتیم کے طرفدار کرتے ہو، پھر اسے بدیسی جنتی کہتے ہو، پھر اسے امیر المومنین کہتے ہو، پھر اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ جھوٹی روایات کا سہارا لے کر جدید کا ساتھ مت دو، جس نے شریعت اسلامی کو بدل دیا تھا، جس نے قرآن اور سنت کے احکامات کو بدل دیے، جس نے رضائی ماں اور بہن کے ساتھ نکاح حلال قرار دے دیا،
نے مسلم عقبہ کو لشکر لے کر مدینے بھیجا. تمام صحابہ مدینے میں اکٹھے ہو چکے تھے. مدینہ رونق اور آبادی کے لحاظ سے اس وقت درجہ کمال تک پہنچا ہوا. صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اہل علم کی محفلیں ہو رہی ہیں، اسلام اسلام، ایمان ایمان نظر آتا تھا مدینہ طیبہ. جب خبر پہنچی تو مدینہ طیبہ والوں نے انکار کر دیا کہ ہم مرتے مر جائیں گے، کسی کی بیعت نہیں کریں گے جس نے نواز رسول بچی. اس نے لشکر بھیجا، جاؤ مدینے پر حملہ کر دو، 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں. یہ یزید نے آرڈر دیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز. جو اس وقت قریش کا رئیس سردار تھا وہ اپنے ساتھ بیٹوں سمیت سب سے پہلے شہید ہوا. 1500 صحابہ کو کاٹ کے رکھ دیا اس نے. 2000 عوامی لوگ مارے گئے. 700 حافظ قرآن شہید کر دیے. مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، خچر باندھے گئے. ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں چھپا. آج بھی حدیث میرے نبی کے روضے پر لکھی ہوئی ہے، ماں بہنا بیٹی ممبر و ممبری روضۃ میں ریاض الجنت. میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والا جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اس ٹکڑے کے اوپر بھی گھوڑے اور خنجر بندھے ہوئے تھے جو نجاست اور پیشاب اور غم کی بہ کرے. حضرت سعید بن مسیب سے نابینا تھے، ممبر کے نیچے پیچھے چھپ گئے، چھپنے کی جگہ تھی وہاں چھپ. 3 دن تک وہیں چھپے. کسی نے پوچھا کہ نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی نہ تکبیر ہوئی، 3 دن مسجد نبی کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. اے سعید تم نمازیں کیسے ادا کرتے رہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے کہ لوگوں تم یقین نہیں کرو گے لیکن سچی بات یہ کہ ہر نماز کے وقت میرے نبی کی تربت پاک سے اذان کی آواز. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جلیل القدر صحابی، آخر میں وہ بھی بوڑھے ہو گئے، نبینا ہو گئے تھے. ان کی داڑھی کو نوچ کے پھینک دیا گیا. 700 حفاظ کرام، 150 سے زیادہ، 1500 سے زیادہ صحابہ شہید کر. پھر کہتے وہ جنتی ہے، پھر کہتے امیر المومنین ہے. اٹھاؤ تاریخ ایام حضرہ اٹھاؤ. یہ پہلے سال کا واقعہ ہے جب اس نے اقتدار سنبھالا، نواز رسول کو شہید کیا. اب دوسرا سال آیا، مدینے پر حملہ کرا کے مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کر دیا. 1000 پاک دامن عورتوں کی عصمت دری کی گئی. تیسرا سال تھا اس نے کعبے میں حملہ کرا کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے جدید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. محاصرہ کیا مکے کا، آگ کے گولے برسائے گئے منجنیق کے ذریعے، کعبے کو آگ لگی، بیت اللہ کو جلا دیا. وہ حرم کعبہ کہ جس کے احاطے کے اندر، جس کی حرم باندھ حدود کے اندر شکار کی حرام ہے، کسی پرندے جانور کو اٹھا کر اس کے سائے میں بیٹھنا حرام ہے، کسی درخت کی جھاڑی ٹہنی پتے کو کاٹنا حرام ہے. وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. آگ کے گولے برسائے، کعبے کی چھت جل گئی، دروازے جل گئے، غلاف جل کے راک ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو جنت کا میٹھا قربان ہو گیا. اسماعیل بچ گئے،
وہ جنت کے مینڈے کے دونوں سینگ آج تک کعبے کی دیوار کے ساتھ بطور نشانی یادگار کے لٹکے ہوئے تھے. جب آگ لگی کعبے کو وہ سینگ بھی جنت والے مینڈے کے جل کے راہ. پھر کہتے ہو امیر المومنین، پھر کہتے ہو جنتی ہے، جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہو. حدیث اپنی جگہ پہ وہ صحیح کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو کچھ دنیا کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے، مگر جدید اس نے شامل ہی نہیں کیا پہلے لشکر کے. اگر تمہارے بقول میں مان بھی لوں کہ جدید بھی تھا تو اس دنیا کو فتح کرنے وقت جنت کا مستحق ہو چکا، لیکن بعد میں جو اس نے کافرانہ کرتوت کیے ان کی وجہ سے وہ اعلان واپس چھین لیا گیا. یہ ایسے ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ سبھی کلمہ پڑھتے ہیں، سبھی جنت کے مستحق ہو گئے. یا یہ جنت کا ٹکٹ ملا، کیا آپ کو اجازت مل گئی کہ چوری کریں، ڈاکہ کریں، جاتی خلاف کریں، شراب پئیں، شریعت کے خلاف کام کریں، پھر بھی ہم جنتی بنیں گے؟ کلمہ پڑھ لیا جنت کے مستحق ہو گئے، لیکن بڑھتے دم تک کیا کرتے رہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر تم شریعت کے مطابق چلے تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم نے شریعت کے خلاف کام کیا یہ اعزاز واپس لے لیا جائے گا. اب تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. ہر باتوں کے علاوہ کون جان سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے کیسا ہے؟ یزید کے 14 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام بھی معاویہ. اس نے اپنے والد صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا. سفر کے مہینے میں کعبے پر حملہ ہوا. ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی بلند کے درد میں تڑپ کر یزید مر گیا. 3 سال کا دور ہے اس کا اقتدار. اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو منصب پر بٹھا دیا. وہ بیٹھا اور چیخ مار کر کے کھڑا ہوا، سارا قطار رویا. اٹھائیے سوائے کے محرکہ، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، شرح قائد نصفی اٹھائیے قائد کی کتاب. ہر دینی مدرسے میں بطور سلیبس کے نصاب کے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک یہ نہ پڑھے، خود دیوبندیوں کا مدرسہ ہو یا بریلویوں کا مدرسہ ہو. اسے اٹھائی. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرمین شریفین کے امام و خطیب رہے. انہوں نے اپنی شورہ افاق کتاب الصبائح کے محرکہ میں یزید کے بیٹے کی پوری تقریر لکھی. اس نے روتے ہوئے کہا لوگوں میں اس اقتدار پر تھوکتا بھی تھا، مجھے نہیں چاہیے یہ دوسری یہ صدارت جس کو حاصل کرنے کے لیے میرے باپ نے ظلم کی انتہا کر. آن بیٹے انتہار کو شہید کروا دیا. پھر ان کی شہادت پر خوشی منائی. راضی ہوا. مستورات کو بجائے مدینے بھیجنے کے کبھی کوفے بلایا گیا تو کبھی شام سینکڑوں دین کا سفر کرایا گیا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ مدینے پر حملہ کیا، پاکدامن عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، مسجد نبی کی بے حرمتی کی گئی، کعبے کو جلا کے راکھ بنا دیا گیا. کتنے بڑے ظلم میرے باپ نے کیے. ارے سنا باپ کا بیٹا کہہ رہا ہوں میرا باپ ان کفریہ طالبان اور اپنے پادابانیوں کی وجہ سے آج بھی قبر میں آگ میں چل رہا ہے، آج بھی عذاب میں مبتلا ہے. مجھے جس تخت کے نیچے سے حضرت عطار کی لہو کی بو آ رہی ہو میں اس پر کبھی نہیں بیٹھوں گا. یہ کہہ کر اس نے حجرے میں گیا، دروازہ بند کر لیا. 15 دن تک دروازہ نہیں کھولا. 15ویں دن آواز آنا بند ہوئی رونے کی. لوگوں نے دروازہ توڑا تو اندر وہ وفات پا چکا تھا، یعنی
جب یہ لشکر جا رہا تھا کوفے کی جانب تو راستے میں کرامات کا ظہور ہوا۔ امام حسین کو شہید تو کر دیا، راست گڈی کٹ گئی۔ کیسے کٹی؟ کوئی پوچھے تو سیدہ زینب کے دل سے۔ رات کیسے کٹی؟ کوئی پوچھے تو شہزادوں کی آنکھوں سے پوچھے۔ رات کیسے کٹی؟ کوئی پوچھے تو بیٹی سکینہ کے جگر سے پوچھے، جب بیمار عامر سے پوچھے کہ رات کیسے کٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھائی کا سر اپنی گود میں رکھ کے ساری رات روتی رہی، آنسو صبح ہوئی، امام زین العابدین نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر فجر کی آذان پڑھی۔ یزید کو بتلانا تھا، تم نے مٹایا تو کس کو مٹایا، مارا تو کس کو مارا، فنا کیا تو کس کو کیا۔ دیکھو آج بھی سادات کے خیموں سے آذان تو ہی کو رسالت کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اگر ہم آذان نہیں دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ یہ دین تو ہے ہی میرے گھر میں ہے، یہ قرآن تو ہی میرے آنگن میں ہے، رکھوالی میں نے کرنی ہے، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کون پڑھے گا؟ دیدوں کی نوک پر لٹکا کر لے جائے گا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی یہودی عیسائی مجوسی نہیں تھا۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، نہ نانا جان کے امتی تھے، باپ کے مرید تھے، یہ مقتدی تھے۔ یہ ایسا کیا صرف دنیاوی لالچ میں آ گیا، انعام و اکرام کی لالچ میں آ گیا، یزید کی امریت و ملوکیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا لوگوں نے۔ نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، ادھر بھی ہو رہی ہیں، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے۔ اذان اور نماز سے دھوکہ مت کھانا۔ اب جو کہہ دیتے ہیں نا نماز کا وقت ہے جہاں مرضی پڑھ لو، نہیں، دیکھو جو امام مصلی پر کھڑا ہے اس کا عقیدہ کون سا ہے، پھر اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ اب لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مسلمان تھا، اور نے فیصلہ کرنا تھا، ادھر چند لوگ ہیں 72 کا 145، ادھر 30 ہزار کا لشکر ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی وہ بھی قرآن کے ماننے والے یہ بھی، مگر حضور نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جھوٹے منافق ہیں، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی اذان و نماز میری ہوتی نہیں، اس لیے سب کو چھوڑا اور حسین کے دامن کو آگے تھا۔ اس کے عمل نے بتایا اذان سے دھوکہ نہ کھانا، نماز سے دھوکہ نہ کھانا، کلمے سے دھوکہ نہ کھانا۔ ایک بری عورت ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور روٹیوں چند روٹیاں لے کر قافلے والوں کے پاس ہے۔ عمر صاحب سے اجازت لی کہ مجھے سالار ایک سالار قافلہ سے ملنے کی اجازت دو، میں پانی اور چند روٹیاں لے کر آئی ہوں۔ بڑھیا اسے رحم آ گیا، سیدہ زینب کے بعد بڑھیا کو لایا گیا، ایک لاٹھی کے سارے چلتی ہوئی آ رہی ہے، بیٹھ گئی، اس نے پانی پیش کیا، روٹیاں پیش کی۔ ایک جنگل و بیابان میں ہمارے لیے روٹیاں اور پانی لے کر آنے والی اپنا جان بتائیے کون ہو تم؟ وہ رو پڑی، اس نے کہا بتاؤں تو کیا بتاؤں، ایک وقت تھا میں مدینے میں سیدہ فاطمہ کی کنیز
ہوا اور علی کے گھر میں رہتی تھی، ان کے برتن صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اما جان اس وقت کی کوئی نشانی، ایک بیٹی تھی خاتون جنت کی گود میں جس کا نام زینب تھا۔ اتنا کہہ کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو گئی۔ نظر کمزور ہو چکی تھی مگر اندر سے آواز آئی، ارے یہ تو تصویر فاطمہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے بیوی اب اپنا بھی بتا دے، کیونکہ میں جھلک دیکھ رہی ہوں خاتون جنت کی، تو کون ہے؟ سیدہ زینب کے آنسو خشک ہو چکے تھے، فرمایا ابا میں وہی زینب ہوں جس کو تو گود میں لے کے کھلایا تھا۔ کوفہ کے اندر بیت العزیز کے سامنے پیش کیا گیا، ملک شام یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ امام زین العابدین سامنے کھڑے تھے، کون ہو تم؟ کیسے بچ گئے تم؟ یتیم ہوں، بیمار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا۔ تعارف کرایا امام زین اللہ۔ یتیم ہوں، بیمار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا۔ بانوں کا نور عین ہوں، عابد ہے میرا نام۔ بانوں کا نور عین ہوں، عابد ہے میرا نام۔ پائے جہاں میں ایک ہوں، پوتا حسین کا۔ سبھی کہتے سبحان اللہ کہنے میں نہیں شرمانا۔ بانوں کا نور عین ہوں، عابد ہے میرا نام۔ باغے جہاں میں ایک ہوں، پوتا حسین کا۔ بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نقلے تمنا حسین کا۔ سید نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ اب اسے پتہ چلا کہ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، امام زین العابدین۔ ایک تیرے باپ نے میری بیعت کرنے سے انکار کیا، میں نے نام و نشان تک مٹا دیا۔ اتنی گفتگو کی تو اس کے محل کے ساتھ مسجد سے اذان کی آواز۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں خون تھا، فرمایا اے طاقت رکھنے والے سن، تو سمجھتا ہے حسین کو شہید کر کے تم نے ہمارا نام و نشان مٹا دیا۔ ارے تیرے اذان کے الفاظ سن، اس میں تیرے نامے کے الفاظ ہیں، نام آیا یا میرے نانا جان کا نام؟ تکبیر!
مکہ مدینہ کی زیارت کرتے ہو وہاں کربلا معلی کی زیارت بھی کرو کہ میرے نبی کے قدم آئے میرے رسول وہاں تشریف لائے. آخری جملے کہ ہم لوگ بڑے ظالم لوگ نا انصافی سے کام ہمیں حسین کو ہم نے کیا کر دیا 10 دن تک محدود کر کے رکھ دیا لامحدود غم انگیزیوں کو ہم نے کیا کر دیا محرم کے 10 دنوں تک سارا سال عیاشی کرتے کھاتے پیتے موج اڑاتے ہر گناہ ہر ظلم ہر کام ہو رہا ہوتا صرف 10 دنوں میں آ کے ننگے سر ننگے پاؤں چلے اور سمجھتے کہ ہم نے آج سینہ کو بھی کر لی حق ادا کر دیا. ارے نہیں غم حسین میں تم ساری زندگی بھی روتے رہو سارا سال بھی آنکھ سے بہاؤ پھر بھی سیدہ زینب کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کا سیلا بھی نہیں جو اس نے اپنے دین کی لاج پر گرایا. باحیات تم روتے پیٹتے رہو. امام زین العابدین کے پاؤں میں پڑی جانے والی بیڑیوں کی ایک چھنکار کا بدلہ بھی نہ. ساری زندگی کرتے رہو غم حسین میں پھر بھی علی اکبر کی لاج پر جو کھولے توڑائے گئے تھے اس کا سلا نہیں بلکہ امام حسین کی باہوں میں جس علی اصغر نے تڑپ تڑپ کر جان دی اس کی ایک سسکی کا سلا بھی نہیں ہے. ساری زندگی بھی اگر روتے رہو یہ ناانصافی ہے. تمہارا تو ہر دن یوم حسین ہونا چاہیے اور تمہاری ہر رات کی شب عاشور ہونی چاہیے. حسین پاک کے غم تمہارے رگ و ریشے میں خون کے قطرے میں سما جانا چاہیے. تمہیں کوئی دیکھے تو حسین پاک یاد آئے. کیوں کہ تم نے حسین پاک سے محبت کر کے حسین پاک کی سیرت کو اپنایا ان کے کردار کو اپنایا. وہ چرس پینے والا دعویٰ کرے گا محبت جہاں رسول کا کوئی افیم پینے والا شراب پینے والا زانی بدکار بدماش ساری زندگی مسجد نماز کے قریب نہیں آتا کہ اسے حق دو کے دعویٰ کرے کہ وہ رسول کا محب ہے. ان کا دور کا واسطہ تعلق بھی نہیں. قیامت والے دن کو پھینک کے آپ بیٹھے عطا خود لگائیں گے. آپ بیٹھے اتحاد سے سچی محبت کا دعویٰ صرف اسی کو حاصل ہے جس نے میرے آقا حسین کے کردار کو اپنایا جس نے نماز کو اپنایا جس نے قرآن کی تلاوت کو اپنایا جس نے اذان کو اپنایا جس نے حق کا ساتھ دیا جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا سیرت کو اپنانے والا. یزید کے 14 بیٹے آج کائنات میں کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں. آقا حسین کا ایک بیٹا تھا رب نے ایسا کرم کیا کہ پوری کائنات میں کوئی شہر کوئی ملک کوئی محلہ کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پہ سید نہ رہے. بھر دیا پوری کائنات کو رب نے اپنے نبی کی آل سے ایک بیٹے سے سارے سادات رہے. یزید کا تو نام لینے والا کوئی نہیں. جو یزید کو امیر المومنین قریشی جنتی کہتے ہیں وہ بھی اپنے گھر آنے والے بچے کا نام یزید نہیں رکھتے. اگر اتنا ہی پیار ہے تو اپنے باپ کو یزید کہہ کر پکارو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو. پھر دیکھو جس گلی سے گزرے گا ہر دیکھنے والا لعنت اور پھٹکار دے دے گا. ہمارے نزدیک اس نے جتنے بڑے ظلم کی اپنے 3 سالہ اقتدار میں وہ لعنت کا موسم ہے. امام حسین کا نام تھا قیامت زندہ ہے اس لیے کہ آپ زندہ ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا. ایک طرف یہ تو شہید زندہ ہے پھر سینہ کو بھی کائے کے لیے کرتے ہو. اس لیے ہم ہے حسین نہیں کہتے ہم واہ حسین.
اس لیے قربائی میں محبت بھرا پیغام ہے۔ اے بار الہ نوح سناتا پھرتا، اے بار الہ نوح سناتا پھرتا، تاروں حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ آج مسجد ہے، اذان ہے، تکبیر ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مدرسہ ہے، قرآن ہے، دین ہے، کلمہ ہے، آپ ہے، میں ہوں، تو یہ صدقہ ہے آل رسول کے محمد شاہ عظیم کو میں 2-4 منٹ دیتا ہوں۔ ایسا بات